بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% حصہ بنتا ہے، جبکہ اس وقت صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں سندھ و پنجاب اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر طویل سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے۔ سی پیک کی سرزمین بلوچستان 2 لفظوں پر مشتمل ہے، بلوچ اور ستان، جس کے لفظی معنی بلوچوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ بلوچستان دھرتی کے قدیم ترین باسی ہیں۔ تاریخ دان ہمیشہ بلوچ لفظ کے الگ الگ معنی لکھتے تھے۔ کچھ نے بلوچوں کو ترکمانی کہا، کچھ نے عربی کہا اور کچھ نے ترکی۔ حتیٰ کہ سکندر اعظم کے سینکڑوں فوجیوں کا بھی بلوچ اقوام سے تعلق کا ذکر بھی کتابوں میں درج ہے۔ بلوچستان ریگستان اور پہاڑوں میں پٹا ہوا ہے اور اب دنیا بھر میں سی پیک منصوبہ بلوچستان کی پہچان بنا ہوا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین خزانوں سے بھری پڑی ہے، جس کے درست استعمال سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ بلوچستان سے نکلنے والی معدنیات سے اگر فیض اٹھایا جاتا تو بلوچستان آج جنت نظیر ہوتا۔ آج سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے، مگر اصل سونا تو بلوچستان کی معدنیات ہیں، جن میں سونا، چاندی، لوہا، کرومائٹ، تانبا، گیس، چونا، عمارتی پتھر، ایگرو کرومائٹ، جپسم، سنگ مرمر اور کئی قسم کی دھاتیں ہیں، جو ہر سال سرکاری خزانے میں اربوں روپے کا اضافہ کرتی ہیں۔ خاران میں راس کوہ کے مقام سے کرومائٹ، تانبا، گندھک، گرینائٹ اور جپسم کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اسی طرح خاران میں کانی کے مقام پر تیل کے بھی آثار دیکھے گئے ہیں، جبکہ سینڈک کے مقام پر بڑے پیمانے پر تانبا، لوہا، چاندی دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے مغرب میں واقع مکران، خاران اور چاگی کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں، جبکہ مشرق میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ یہ پہاڑ تمام قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، مگر حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہاں پائی جانے والی معدنیات صوبہ کی قسمت نہ بدل سکیں۔ بلوچستان میں پائی جانے والی معدنیات 2 قسم کی ہیں، ایک دھاتی اور دوسری غیر دھاتی۔ ملک بھر میں 9 زون میں معدنیات کی پیداوار موجود ہیں، جن میں 5 زون بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کی معدنیات دنیا کی قیمتی معدنیات میں شمار کی جاتی ہے۔ ان معدنیات سے آج بھی لاکھوں بلین ڈالرز زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ اب تک بلوچستان میں 50 مختلف اقسام کی معدنیات دریافت ہو چکی ہیں۔ دنیا کی نظریں اس صوبے پر سی پیک کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان معدنیات کی وجہ سے مرکوز ہیں۔ دنیا کی تیز نظروں سے بلوچستان کے کوئلے کے وسائل کو بھی بھانپا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2030 تک کوئلے کا استعمال 80% تک بڑھ جائے گا۔ جب دنیا میں تیل کی کمی ہوگی تب کوئلہ اہم کردار ادا کرے گا۔ توانائی کے بحران کو قابو کرنے کے لیے اکثر ممالک نے ابھی سے کوئلے کا استعمال شروع کر دیا ہے، جن میں چین، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ اور جرمنی شامل ہیں۔ ان ممالک کی 60% ضروریات کوئلے سے وابستہ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان خوش قسمت ملک ہے، جہاں بے تحاشا کوئلہ پایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں کوئلے کی دریافت انگریز حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ 1889 میں سب سے پہلے کوئلہ سوئنچ میں دریافت ہوا۔ اس وقت کوئلے کے کل ذخائر کی لمبائی 20 میل تھی، جبکہ 2010 میں ڈیگاری کے مقام سے کوئلہ کی دریافت ہوئی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں آج بھی 6 بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ ڈیگاری کان کی کل لمبائی اور گہرائی 1000 میٹر تک ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کان تصور کی جاتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 4,77,917 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ ڈیگاری کے مقام پر 15.42 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ یہاں کی سالانہ پیداوار 4 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ اسی پر بس نہیں، ریکوڈک کے مقام پر دنیا کا دوسرا سب سے بڑے سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک کے مقام پر ہی تانبے کے بڑے ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ سونے کے ذخائر کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بالترتیب 11 بلین پاؤنڈ اور 9 ملین اونس مالیت بنتی ہے۔
ریکوڈیک چاغی میں واقع ہے۔ ریکوڈیک کا مطلب ریت کا تودہ ہے۔ اگر اس کا نام سونے کا تودہ ہوتا تو بھی درست تھا۔ اس جگہ پر 12.3 ملین ٹن کاپر اور 20.9 ملین سونا موجود ہے۔ بلوچستان کی سرزمین بے شمار معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ ان وسائل کا استعمال کیسے اور کس طرح ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سنگ مرمر مختلف رنگوں میں دستیاب ہے۔ اس کی افادیت کا اندازہ کراچی کی بڑی بڑی عمارتوں کی خوبصورتی سے لگایا جا سکتا ہے۔ 1996 سے 2000 تک چاغی کے مقام سے کروڑوں روپے کی مالیت کا سنگ مرمر نکال کر بیچا جا چکا ہے۔ سب سے زیادہ سنگ مرمر کے کارخانے کراچی میں ہیں، جبکہ کرومائٹ کے بڑے ذخائر سی پیک روڈ کے ساتھ ہی خضدار میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم باغ میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں۔ کرومائٹ اسٹیل مل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پتھر کو مشینوں کی مدد سے پاؤڈر بنا کر مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کرومائٹ سب سے زیادہ چین میں برآمد کی جاتی ہے۔ جپسم کی پیداوار میں بھی بلوچستان کا جواب نہیں۔ جپسم بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جن میں سیمنٹ، کاغذ، کیڑے مار ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ جپسم سبی ضلع میں پایا جاتا ہے، جبکہ لورالائی ضلع میں بھی کافی مقدار میں جپسم پایا جاتا ہے۔